ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد معلوم اللہ۔ تاریخ تشریح اسلامی عالیہ دون کی کتاب ہے، اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ دور ثانی پڑھنا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال آپ کو آئے گا کہ اسلامی فقہ کا دوسرا دور کون سا ہے، اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ اسلامی فقہ کا دوسرا دور 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک ہے۔ پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور کا نام کیا ہے، تو اس دور کا نام ہے کہ بڑے صحابہ کا دور، جو سینئر بزرگ صاحب ہیں ان کا جو دور ہے۔ اگلا سوال آپ کو لانگ کویشچن آئے گا، وہ لانگ کویشچن یہ ہے کہ فقہ اسلامی کا جو دوسرا دور تھا اس میں سیاسی حالات کیسے تھے، سیاسی و معاشرتی حالات کیسے تھے۔ اس کا جواب یوں ہوگا کہ نبی اکرم علیہ السلام آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اتفاق رائے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے اپنے مختصر دور حکومت میں اسلامی لشکر کو عرب کے اندر بھیجا، اور آپ نے کئی فتنوں کا سر کچلا، جن میں ایک فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا، کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور ایک فتنہ تھا منکرین ختم نبوت کا، مسلمہ کذاب کا فتنہ، کہ جس نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسرے نبی، ہم دوسرے نبی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عرب کے اندر مستحکم کیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور میں فتوحات کے دروازے کھلے اور مسلمان عرب کی حدود سے باہر نکلے، اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور جن بڑے بڑے شہروں کو صحیح اور ملکوں کو آپ نے فتح کیا ان میں ایران، عراق، شام یہ تھے، اور اس کے ساتھ رومی سلطنت تھی، اور جو مغرب کی طرف ممالک تھے، آرمینیا تھا یا مصر تھے، تو یہ سارے جو ہے نا یہ فتح ہوئے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے کئی شہر آباد بھی کیے، جیسے کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ وہ شہر ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے نئے سرے سے آباد کیے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تخت خلافت پہ بیٹھے۔ آپ نے اسلامی جو جھنڈا ہے یہ 44 لاکھ مربع میل پہ یہ پھیلا دیا، اور اس وقت جتنی اسلامی دنیا ہے نا، سمجھ لیں کہ یہ ساری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دور تک یہ زیادہ فتوحات ہوئی تھی۔ اور آپ کے دور کے اندر آپ کے دور ہی میں مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، ایک گروہ وہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی سے نعوذ باللہ نفرت کرتا تھا اور بظاہر حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو حضرت علی سے نفرت کرتا تھا، اور یہ شامی تھے، حضرت امیر معاویہ کے حمیتی تھے، اور ایک تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو ان دونوں سے نفرت کرتا تھا، حضرت علی سے بھی اور حضرت عثمان غنی سے بھی۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں برا خیال کرتے تھے، یہ شامی لوگ تھے، اور مطلب عراقی تھے، عراق اور شام کے رہنے والے تھے، اور جنہوں نے حضرت علی کے خلاف یہ بغاوت کا اعلیٰ بلند کیا، تو یہ بھی زیادہ تر شام کے رہنے والے تھے، اور کچھ خارجی تھے۔ خارجی وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو کافر قرار دیا تھا۔ واقعہ تحقیم کے بعد یہ تحقیم ایک واقعہ ہوا تھا
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک طرف تو بنو امیہ سے لڑتے جناب حضرت معاویہ کے لشکروں سے، اور دوسری طرف خوارج سے، کہ جو حضرت علی کو کافر کہہ کے حضرت علی کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی حال میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے کہ مسلمان گروہوں میں تقسیم تھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، اس وقت مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم تھے۔ پہلا گروہ تھا جمہور مسلمانوں کا، وہ حضرت معاویہ کی امارت پہ راضی ہو چکے تھے۔ زیادہ جو مسلمان ہیں وہ حضرت معاویہ پہ راضی تھے کہ چلے وہ بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شیعہ تھے جو حضرت علی اور اہل بیت جو ہے نا ان کی محبت کا نعرہ لگانے والے تھے، یہ تھوڑے لوگ تھے، اور یہ زیادہ تر ایران میں اور کوفے کے اندر تھے۔ اور تیسرا گروہ خارجیوں کا تھا کہ جو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ یہ سب کے دشمن تھے، انکام لینے والے تھے۔ تو یہ پہلا سوال آپ کا مکمل ہوا کہ جو یہ ہے کہ جو فقہ اسلامی کا دوسرا دور ہے اس کے سیاسی حالات ہیں کیسے تھے، بند کر کے